السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ہائیلی انرجیٹک ریسیپی لے کے آ رہے ہیں سینڈوچز کی، جو رمضان شریف کی اسپیشل ریسیپی ہے، کیونکہ رمضان شریف میں لوگ بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمس کھاتے ہیں، سموسے، پکوڑے اور نگیٹس اینڈ رولز ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ تو اس کے لیے اس کی نسبت بہتر ہے کہ آپ کبھی کبھی یہ سینڈوچ بھی بنا کے دیکھیں۔ بچوں سے لے کے بڑوں تک سب یہ بہت شوق سے کھائیں گے۔ بہت ہی یمی ریسیپی ہے۔ آئیں اب ریسیپی کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم شامی کباب لیں گے، چکن، مٹن، بیف جو بھی ہو۔ بیچ میں ہم ملائی کی کریم بنائیں گے، اور سینڈوچز کے لیے بریڈ لیں گے، بوائلڈ ایگز ہیں وہ لے لیں گے۔ یہ بیٹیڈ ایگ جو ہے یہ میں نے شامی کباب فرائی کے لیے رکھا تھا۔ ویجیٹیبلز میں ہم بند گوبھی اور کھیرا لیں گے، ٹماٹر اور شملہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، نمک اور کالی مرچ ہے۔ آپ نے شملہ مرچ اور ٹماٹر ایڈ کرنا ہے، ہمارے یہاں پہ ایڈ نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، اس لیے میں نے ان کو ایڈ نہیں کیا۔ سب سے پہلے جو ہم نے ملائی کو بیٹ کر کے اس میں نمک اور کالی مرچ ڈال دی تھی۔ آپ چاہیں تو آپ اس میں مایونیز کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا فیٹی ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو ایڈ نہیں کیا، خالی اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ سلائسز پہ آپ نے ملائی کو اس کی کریم جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے، پھر شامی کباب اپلائی کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو دوسرے سلائسز پہ ٹومیٹو کیچپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پھر ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا، ایز پر یور ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے اوپر ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے۔ مجھے تو ٹماٹر اور شملہ مرچ بہت پسند ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ سب جو کھائیں وہی آپ اس چیز کو ہی پریپیئر کریں۔ تو یہ سبزیاں جب آپ ایڈ ان کریں گے تو اس میں آپ اس کے بعد آپ بوائلڈ ایگز آپ اوپر اپلائی کریں گے۔ بوائلڈ ایگز کے اوپر آپ نے نمک اور کالی مرچ ضرور اسپرنکل کرنی ہے، تاکہ اس سے جو ہے فلیور انہینس ہوتا ہے اور زیادہ۔ اور پھر آپ نے دوسرا سلائس ان کے اوپر رکھ دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، مزیدار سے سینڈوچز ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ ان کو اپنی افطاری میں شامل کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔